القدر خیر من الف شہر۔ قابل صد احترام میرے ناظرین محترم، برادران مخاہران، ماہ مبارک رمضان اپنی لطافتوں، برکتوں، نعمتوں اور عظیم برکات کے ساتھ ہم سے جدا ہونے کو ہے، ہم سے ودا ہونے کو ہے۔ 2027 کی رات کوئی بھولے یا نہ بھولے، جو مملکت پاکستان میں رہتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ خداوند کریم نے ہمیں 1947 14 اگست کو اسی رات اور اسی دن میں خدا نے ہمیں اور آپ سب کو مملکت خدا داد پاکستان، جس کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، علامہ اقبال کے نظریے نے اور اس کو عملی طور پر قائم کرنے والے میرے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے ہمیں یہ پیارا ملک عطا کیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس وقت پاکستان بنا 14 اگست تھی، 5:12 پہ اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ واقعاً 12 14 5 اور اس میں محمد بھی ہو، علی بھی ہو، اور میں ان کے ساتھ بھی بہن فاطمہ ہو، تو اس مملکت میں برکت پڑ جاتی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا جس کا نام پاکستان نظریے کے طور پر، نظریاتی طور پر 2 ملک ہی بنے ہیں، یا اسرائیل یہودیوں کا یا مملکت پاکستان، کہ جو ایک نظریاتی ملک ہے، کہ جہاں ہم نے ہندوؤں سے، سکھوں سے بیزاری کا اظہار کیا کہ ہم مسلمان وہ نہیں کرتے جو تم کرتے ہو، تو اس ملک کا نام بھی پاکستان پاکوں کے نام سے رکھا۔ میں سننے والے ناظرین اور تمام پہلے برادران خواہران کو اس مملکت پاکستان، وہ بھی خدا نے اپنے مہینے میں شب قدر کی بابرکت راتوں میں ہمیں عطا کیا۔ دعا ہے کہ پالنے والے کریم اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے، اس ملک کے بسنے والوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور خصوصاً اس وقت جو ہم ایک وبا میں، ایک مصیبت میں، مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، کرونا کے مرض میں، خالق بحق پنجتن پاک، خدا بحق امام زمانہ ہمیں اس مصیبت سے جلد رہائی عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے 27ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر اموری فیہ من العسر الی الیسر واقبل معاذیری وحط عن الذنب والوزر یا رؤوفا بعبادہ الصالحین۔ 27ویں دن میں ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی فی فضل لیلۃ القدر، خدا بندہ اس ماہ میں، اس دن میں مجھے شب قدر کی فضیلت کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، شب قدر کو درک کرنا، وہ لمحوں میں ہے، نہ جانے کس وقت کریم ہمیں وہ عطا کرے۔ شب قدر کو درک کرنا قسمتوں کی بات، اسی لیے شب قدر کے اعمال میں یہ ہے کہ اگر تم قرآن نہیں پڑھ سکے، 1000 رکعت نماز نہیں پڑھ سکے، تلاوت نہیں کر سکے، جاگو، شب احیاء، جاگتے رہو۔ یہ جاگنا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ کوئی لحظہ، کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جس میں ہم شب قدر کی فضیلت کو درک کر سکیں۔ خدا بندہ آج دعا یہ ہے کہ ہمیں شب قدر کی فضیلت کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَسَيِّرْ أُمُورِ فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ، خدا بندہ آج کے دن میں میرے معاملات کو دشواری سے آسانی کی طرف فرما دے۔
یہ قرآن کی آیت ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، سورہ الم نشرح لک صدرک میں۔ یہ نظام قدرت ہے۔ عسر کہتے ہیں مشکل کو، یسرا آسان کو۔ ہمیشہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رات لمبی ہو، ٹھنڈی ہو، برسات ہو، بجلی کڑکے، لیکن اس بندے کو امید ہوتی ہے کہ صبح نے ضرور ہونا ہے، خدا کے اس سورج نے پھر اپنا مکھڑا دکھانا ہے۔ کسی وقت بھی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، بس صرف اس بندے کا صبر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا صابر ہے۔ مع العسر یسرا، زندگی اگر دکھوں میں، مصیبتوں میں گزرتی ہے تو خدا اس کو راحت بھی عطا کر دیتا۔ دنیا میں ہم دیکھیں ہماری کتنی عمریں ہو گئی ہیں، ہم نے دیکھا مصیبت، مولا فرماتے ہیں مصیبت آتے ہی ٹلنے کے لیے ہے۔ جو مصیبت میں گھبرا جائیں وہ اپنی مصیبت کو ڈبل کر لیتے ہیں۔ گھر کی مصیبتیں، اولاد کی مصیبتیں، پریشانی کس چیز کی نہیں، ابھی کرونا کی، لیکن خدا بند کریم انسان کا پل پل پہ امتحان لیتا ہے۔ مع العسر یسرا، ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ تو آج دعا ہم کیا کریں کہ خدا بندہ میرے معاملات کو دشواری سے آسانی کی طرف، میں بڑی دشواریوں میں سے گزر چکا ہوں، اب میری ہڈیاں، اب میرے بال سفید ہو گئے، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، خدا بندہ اب زندگیوں میں آسانی عطا فرمائے۔ یا ایک بات کہتا چلوں، دنیا رزق کے لیے باہر ملکوں میں ایک دعا ہے کہ خدا بندہ مجھے پتہ نہیں میرا رزق کہاں ہے، ام فی ساحل ام فی جبل ام فی بحر، وہ پہاڑوں پہ ہے، وہ ریگستانوں میں ہے، وہ میدانوں میں ہے۔ دعا یہ کہ خدا جدھر بھی رزق ہے اس کا حصول میرے لیے آسان فرمائے۔ پھر میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو رزق اپنے ملک میں ملے، اور اس سے بھی بڑا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو رزق اس کے اپنے شہر میں ملے۔ اکثر ہمارے ملک پاکستان، آدھے سے زیادہ ملک ہمارا باہر ہے، 2 ہفتوں کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر سال بعد آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ پیسہ کمانا زندگی کا مقصد نہیں، بلکہ اگر آپ باہر رہتے ہیں، آپ کے بیوی بچے آپ کے پیار سے محروم رہتے، پھر وہ باپ کو صرف ایک ATM مشین ہی سمجھتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پیسہ دیتے رہے تو باپ ہے، نہیں تو پھر بعد میں یہی بچے اس کے دشمن ہو جاتے۔ معصوم کا فرمان کیا ہے؟ خوش قسمت ہے جس کو اپنے ملک میں رزق ملے، اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمت وہ ہے جس کو اپنے شہر میں رزق ملے۔ صبح کام پہ جائے، گھر میں آئے، بیوی بچوں کے ساتھ مہر و محبت میں رہے، یہ خانوادہ ہے، یہ خاندان ہے۔ خدا بندہ تجھے واسطہ ہے آج کے بابرکت دن کا جس میں تو نے ہمیں ملک پاکستان دیا ہے، ہر مشکل کو اب آسان فرما، خصوصاً اس کرونا کے مرض کو، اس وبا کو ہم سے دور فرمائے۔ وقبل معاذیری، خدایا میری معذرتوں کو قبول فرما۔ 27واں روزہ ہو گیا ہے، معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، شب قدر کی راتوں میں تیری درگاہ میں عبادت کر لی ہے۔ خدا بندہ میرا عذر قبول فرما دے، تیرے سوا کون ہے جو میرا عذر قبول کرے۔ وَحُطَّ عَنِّ الذَّنبِ وَالْوِزْرَ، معبود میرے گناہوں اور میرے بوجھ کو میرے کاندھوں سے اتار دے۔ وزر کس کے کہتے؟ کسی بوجھ اٹھانے، اسی سے وزیر ہے۔ کندھے پہ جو بوجھ ہے، اسی لیے ماہ مبارک رمضان میں خطبہ شعبانیہ میں کیا تھا کہ اے اپنے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ لیے پھرنے والوں، پنجابی میں کہتے ہیں ہم پنڈ گناہ ماندھی لئی پھرنے ہم، گناہوں کا بوجھ، گناہوں کا وزن ہم لے کے پھر رہے ہیں۔ تو فرمایا اس مہینے میں
جیسے آپ کوئی بوجھ آپ نے اٹھایا ہو وہ کندھے پہ، آپ اس کو اتارنے کے لیے تھوڑا جھکنا پڑتا ہے، پھر آپ اس کو نیچے اتارتے ہیں۔ فرمایا اس ماہ مبارک رمضان میں اگر تم اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنا چاہتے ہو تو خدا کی درگاہ میں اتنے رکوع اور سجدے کرو کہ پھر وہ گناہ نہ رہے۔ رمضان سے کیا مراد تھا؟ رمز، جو جلا دے، جو گناہوں کو ثبوت ہی ختم کر دے، وہ ماہ مبارک رمضان تھا جو گزر گیا ہم سے۔ بس 2 دن ہمارے پاس رہ گئے۔ خوش قسمت ہے وہ میرے مومنین و مومنات، وہ میرے برادران جنہوں نے اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی درگاہ میں توبہ کی اور خصوصاً اپنے کندھے کے جو گناہ ہے، جو کبیرہ بھی ہیں صغیرہ بھی ہیں، ان کو اتار پھینکا ہے، تو آپ مبارک کے مستحق ہوں گے۔ خدا بندہ اب بھی کوئی گناہ ہمارا رہ گیا ہو تو آج کے دن کے صدقے میں ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا رؤوفاً بعبادہ الصالحین، اے نیک بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا، رؤوف ہے تو جیسا رؤوف کوئی نہیں ہے۔ گناہ کرنے میں ہم نے کسر نہیں رکھی اور کرم کرنے میں تو نے کسر نہیں رکھی ہے۔ آج کی جو تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں حاضر کر دی، تھوڑا سا ذرا شب قدر کے بارے میں چونکہ گزر چکی ہے۔ سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے کیوں بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، یہ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے۔ کیوں بہتر ہے؟ تو فرمایا جو عمل اس میں انجام دیا جائے گا وہ ان 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ جی ہاں، یعنی اس کا آپ کا ایک عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ یہ وہی درک کرے گا جو بخت والا ہو، جو نصیب والا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تورات نازل ہوئی 6 رمضان المبارک کو، اور انجیل 12 رمضان المبارک کو، زبور 18 رمضان المبارک کو، اور قرآن شب قدر۔ شب قدر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مکتب صادق آل محمد میں یہ 19، 21، 23 اور یہ 27 جو ابھی رات گزری ہے یہ بھی احتمال بے شب قدر ہے۔ تو فرمایا اس پورے ماہ مبارک رمضان میں یہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوئے، اللہ کے کلام۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ شب قدر اب بھی ہر سال ہوتی ہے تو امام نے جواب عجب دیا، فرمایا کہ اگر شب قدر نہ رہے، اسے اٹھا لیا جائے تو قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، خدا کے اذن سے، من کل امر، ہر امر کو کس کے پاس لے کے آئیں گے؟ امر کو صاحب امر کے پاس۔ مکتب تشیع کی حقانیت کے لیے ائمہ نے فرمایا کہ سورہ قدر ہی ہمارے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج ٹی وی چینلوں پہ نہ جانے کیسی کیسی بحثیں لگا دیتے ہیں، مخبوط الحواس لوگوں کو انہوں نے وہاں ٹی وی چینلوں پہ بلا رکھا ہے کہ جن کو بات کہنے کے بعد پتہ ہی نہیں لگتا ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ مکتب تشیع حق ہے، لیکن کچھ ہمارے ممبروں پہ کچھ ایسے آگے ہیں جنہوں نے نہ کوئی مدرسہ دیکھا ہے، نہ کوئی حوزہ دیکھا ہے، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھے ہیں اور علامہ کی سند لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے مکتب کے لیے باعث زینت نہیں بلکہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ ان کی وجہ سے ہمارا مکتب بہت بدنام ہو رہا ہے، خصوصاً آج کل ٹی وی چینلوں پہ۔ یہ ہمارے مذہب کی نمائندگی نہیں ہے۔ ہاں، نمائندے وہی ہیں جو علماء ہوں، کسی حوزے سے پڑھ کے آئے ہوں، کسی حوزے مشہد سے، قوم سے، یا پاکستان کے کسی حوزے سے پڑھے ہوئے ہوں، ان کو علماء کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ شب قدر اگر اٹھ جائے تو قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان کی 19ویں رات میں اندازہ ہے
21ویں رات میں حکم اللہ ہے اور 30ویں رات میں جاری کرنا ہے ان امور کا جو سال گزشتہ کی طرح اگلے سال ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی یہ ہم نے بار بار آپ سے کہا کہ ہمارے 19، 21، 23 میں ہمارے مقدرات لکھے جاتے ہیں، پھر دستخط ہوتے ہیں، آخر میں ہمارے لیے خالق کائنات امام زمانہ کے توسط سے رزق لکھتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے ان آخری ایام میں مولا کا یہی فرمانا تھا کہ 19، 20، 21، آخر میں جب کسی نے بڑے تاکید سے پوچھا تو کہا تم 21 اور 23 میں آ جاؤ، اور جب کسی نے بہت زیادہ کیا تو کہا ہاں 23 کے دن سونا نہ، جاگ کے رہنا۔ تو گویا آج کی ہماری اس دعا میں شب قدر کو درک کرنا تھا۔ ہم انشاءاللہ شب قدر کر چکے، اور آج کی جو شب قدر تھے ہمارے برادران اہل سنت کے، اس کے ساتھ بھی ہم نے عمل کیا۔ پالنے والی کریم ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، اور خصوصاً ہمارے برادران خواران، مجھے امید ہے کہ آپ نے قرآن ایک ختم کر لیا ہوگا، اور ایک قرآن کی آیت پڑھنے کا ثواب پورا قرآن ختم کرنے کا ہے۔ یہ اسی مہینے میں، کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 70 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ تو خالق کائنات کی درگاہ میں دعا ہے، پالنے والے کریم آج کے ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں بیدار لوگوں میں قرار فرمائے۔ ایک دفعہ پھر میرے ناظرین محترم، خداوند کریم نے میرے عظیم قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قیادت میں خدا نے ہمیں پاکستان دیا۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خالق اس عظیم قائد کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ ان کے رفقا جو شہید ہوئے، جو اس راہ میں مارے گئے پاکستان بناتے ہوئے، اللہ ان کے درجات کو بلندگی عطا فرمائے۔ اور دعا کریں آج اس ملک کو لوٹنے والے، اس ملک کو کھوکھلا کرنے والے، اس ملک کی دولت کو باہر لے جانے والوں کو قرار واقع سزا ہمیں دیکھنا نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ خالق کائنات میرے پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والے تمام سنی شیعہ بھائیوں کو خدا طول عمر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے مسائل میں ہم نے آپ کو وضو کر کے دکھایا، تمام مومنین نے جو میں نے وضو کر کے دکھایا، کافی ماشاءاللہ کمنٹس آئے برادران خواران کے۔ تو میں نے آپ کو آسان طریقے سے وضو کر کے دکھایا کہ 2 چیزوں کے دھونے کا نام ہے اور 2 چیزوں کے مسح کا نام ہے، اور یہ آپ کو تاکید کی سر اور پاؤں جو ہے گیلا ہو تو پھر وہ مسح نہیں ہے، وہ خشک ہونا چاہیے۔ وضو جن چیزوں کی خدمت میں عرض کیا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، کیا میں نماز ظہر کا وقت نہیں ہوا، 10 بجے میں وضو کرنا چاہ رہا ہوں، 11 بجے میں نے وضو کیا، کیا یہ جو 9، 10 بجے تو کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے؟ 12، سوا 12 تو زوال ہوتا ہے، پھر ظہر کا ٹائم ہے، 7 بجے، 8 بجے، 10 بجے میں نے وضو کیا۔ تو فرمایا وضو جب بھی کیا جائے، چاہے نماز کا وقت آنے سے کچھ پہلے، کافی دیر پہلے، یا نماز کا وقت آ جانے کے بعد، اگر قربتاً اللہ کی نیت سے کیا جائے تو صحیح ہے۔ مثال کے طور اگر نماز کا وقت ہے تو آپ واجب کی نیت سے کریں، نہیں تو ویسے آپ وضو میں رہنا ثواب ہے، وضو کر کے سونا ساری رات عبادت کا ثواب ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ واجب یا مستحب ہونے کی نیت کی جائے، بلکہ اگر غلطی سے وجوب کی نیت کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ ابھی وضو واجب نہیں ہوا تھا تو بھی صحیح ہے۔ یہ مسئلہ آغا سیستانی کے رسالے نے حل کر دیا۔ آپ نے واجب کا کیا، 12:30 ہوں گے تو ابھی زوال نہیں ہوا تھا، تو کہا ٹھیک ہے، اگر وضو نہیں ہے تو آپ اسے نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور واجب وضو کی نیت کرے، لیکن وضو کرنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا تھا، اس کا وضو صحیح ہے۔ ماشاءاللہ مکتب آل محمد ہماری آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ مستحب ہے کہ انسان باوضو ہو ہر نماز کے لیے، دوبارہ وضو کرے،
بعض فقہا رضوان اللہ علیہ نے فرمایا کہ میت کی نماز کے لیے، قبرستان جانے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، ائمہ علیہ السلام کے حرم میں جانے کے لیے قرآن مجید ساتھ رکھنے، اسے پڑھنے لکھنے اور اس کا حاشیہ مسح کرنے کے لیے اور سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے سونے سے پہلے، لیکن مذکورہ موارد میں وضو کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص مستحب ہونے کے احتمال کے ساتھ وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہے، اور اس وضو کے ساتھ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو باوضو ہو کر کرنا ضروری ہے۔ مثلا اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بات سیدھی سے آسان لفظوں میں آپ کو سنا دوں، اگر آپ کو ہمیشہ وضو کر کے رہنے کی عادت ہے تو آپ اس وضو کے ساتھ اگر نماز کا وقت واجبی آ گیا ہے تو آپ کا وضو صحیح ہے۔ لیکن آج کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ ہمارے کچھ برادران بادشاہ لوگ ہیں، سگریٹ پی لی تو سے میرا وضو تو نہیں ٹوٹا، میں روٹی کھا لی سے وضو تو نہیں ٹوٹا۔ آئے ہم یہ بتائیں وضو ٹوٹتا کن چیزوں سے؟ جی ہاں، 7 چیزیں وضو کو باطل کرتی ہیں۔ سب سے پہلے پیشاب جو انسان کے بدن سے خارج ہو، اور دوسرا جو بدن انسان سے خارج ہوتا ہے، اور تیسرا ریح، ہوا کے خارج ہونا معدے میں سے، یہ 3 چیزیں وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ چوتھا یہ کہ نیند، جس کی وجہ سے نہ آنکھیں دیکھ سکیں نہ کان سن سکیں۔ ہاں، لیکن اگر آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں مگر کان سن رہے ہوں تو وضو بات، جیسے کبھی کبھی آپ کو ایک غنودگی آتی ہے، آنکھ تو سو گئی لیکن کان نہیں سویا، کان کی آواز آ رہی، کتنے باتیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا وضو، لیکن کان اور آنکھ دونوں، کبھی ایسی گہری سی نیند آ جائے، منٹ کے لیے بھی آئے، تو کان اور آنکھ دونوں، آنکھ دیکھ نہ سکے کان سن نہ سکے تو پھر وہ وضو باطل ہے۔ ایسی حالت جن میں عقل زائل، 5واں عقل زائل ہو جائے، دیوانگی میں، مستی، یہ بندہ بے ہوش ہو جائے، بیٹھے بیٹھے پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، عقل کو جو زائل کرے اس پہ پھر شریعت کا کوئی حکم نہیں لگتا، نہ روزوں کا نہ نماز کا۔ اسی طریقے سے باوضو تھا، وہ دیوانہ ہو گیا، اس کو مستی چھا کے کوئی پی بھی لیا اس نے، یا بے ہوش ہو گیا تو وضو باطل ہے۔ چھٹا، عورتوں کے وہ مسائل جو ہر ماہ انہیں پیش آتے ہیں۔ اور 7واں جنابت، ہر وہ کام جس سے انسان کو غسل کرنا پڑ جائے، وہ اگر وضو کے بعد ہو تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سگریٹ پینے سے، کھانا کھانے سے، بازار جانے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان 7 چیزوں کے علاوہ خالق کائنات ہمیں اپنی عبادتوں کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے مکتب فقہ جعفریہ کے مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ التماس دعا کا ہے سید اکبر عباس کاظمی، سید شہزاد رضا، سید کمیل کاظمی، بابر علی اشرف، خدا ان کو صحت عطا فرمائے۔ شاہینہ میر ہماری خواہر ہے، دیار غیر میں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ سید وقار جاوید نقوی صاحب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ سید زوار حسین کاظمی، سید زین کاظمی، سید جعفر کاظمی، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ برادر ہمارے آصف نقوی کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارے برادر ہیں ماشاءاللہ پروفیسر ہیں سید قمر عباس، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ سید شکیل کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الطاف کاظمی صاحب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ محمد قیوم صاحب آج ہمارے ساتھ تھے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ سکردو سے محمد ابراہیم صاحب آج ہمارے ساتھ تھے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ محسن عباس کو خدا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہماری حاجن خواہر عالیہ بطول، اللہ ان کی بیٹی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کو بچوں کو رزق عطا فرمائے، اور ہمارے برادر حاجی بادشاہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ مولانا ساجد علی شہری جن کے
بھائی رحلت فرما کے خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، اور میرے برادر شفقت حسین ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ماشاءاللہ میری اس ٹیم کے برادر ہمارے ہیرا اور میرے برادر کاظمی جو اول رمضان سے لے کر ابھی تک آپ کو اتنی اچھی باتیں آپ تک پہنچانے میں معاون و مددگار ثابت ہوئے، اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں سماعت فرمانے والے، سننے والے سب جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور باقی کچھ دن جو ہمارے پاس ہے اللہ اسی عبادت، اسی ریاضت، اسی لگن کے ساتھ روزوں کو دعاؤں میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔